عالم کا جو لفظ ہے یہ علم سے نکلا ہے. علم عین لام میم، جس کا مطلب ہے نشانی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں عالمین، یہ نشانیاں، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عالم ہے، یہ دنیا دو جہاں، یہ مختلف عالم بتاتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی. تو اسی طرح روحانیت میں 70,000 عالم کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر جو ہم سنتے ہیں وہ عالم ناسوت، اس کے بعد عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ارواح، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، عالم یاہوت، عالم برزخ، عالم ارواح، یہ ہم نے سنے ہیں عالم، یہ عالمین ہم نے سنے ہیں. آج ہم بات کریں گے عالم ناسوت کے بارے میں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، تو دوسری جگہ یہ ہے کہ ہم نطفے سے بنے ہوئے ہیں. کل ملا کے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہوگا آپ کا جسم ایک گوشت ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کا مٹی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. پھر ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں؟ اصل میں اس جسم کا جو تعلق ہے وہ اس دنیا سے ہے. یہ جو دھرتی جس پہ ہم زندہ ہیں، جس کے 4 عناصر ہیں، ہوا، پانی، مٹی اور آگ، ان چیزوں کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس دنیا کو ناسوتی جہان کہا جاتا ہے صوفیزم میں. اب ناسوتی جہان کا تعلق ہمارے جسم سے اس طرح ہے، ہم مٹی کے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ اس جسم کی جو نشو و نما ہے اس کا تعلق بھی اسی سے، دھرتی سے ہے. اگر ہم ارتھ اس دھرتی سے باہر نکلیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹوٹل جو رہنا یہاں پہ ہے وہ ٹوٹل ہمارا اس دھرتی پہ ہی ہماری نشو و نما ہو سکتی ہے اور کوئی جگہ پہ نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں. عالم ناسوت کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ناسوتی دنیا میں پیدا کر کے اور نفس دے کے ہمیں یہ اور ساتھ قرآن کی ہدایات دے کے یہ فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جو ظلمات سے نور کی طرف آئے گا، ظلمات سے نور کی طرف آئے گا. اور جو مومن نہیں ہوں گے، شیطانی لوگ ہوں گے، وہ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو ظلمات میں ہی رہتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو نور سے پھر واپس ظلمات کی طرف آ گئے. تو یہ ناسوتی دنیا اصل میں ظلمات ہے، اندھیرا ہے. اصل میں ہم خود کو، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم تو اندھیرے میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس ناسوتی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک کھیل تماشا ہے. دنیا ایک کھیل تماشا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے. اور اس عارضی دنیا میں جو تھوڑا سا ہمیں ایک ٹائم ملا ہے خواب کی طرح، اس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس زندگی یہی ہے، لذتیں یہی ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمارا ایک باطنی وجود ہے جس کی وسعت بہت بڑی ہے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہمارا جو ظاہری وجود جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وسعت تو ہمارے سامنے ہے. کوئی 6 فٹ کا ہے، کوئی 5.5 فٹ کا ہے، تو کوئی 7 فٹ کا بھی ہو گیا، کوئی 4 فٹ کا ہے. یہ ہمیں کوئی کسی کا وزن 70 kg ہے تو کوئی 100 کلو کا ہو گیا، تو یہ تو ہمیں پیمانہ ہو سکتا ہے. ہم تو اس کا پیمانہ کر رہے ہیں ظاہری وجود کا. کسی کے پاس ایک آنکھ ہے، کسی کے پاس 2 آنکھیں ہیں، لوگوں کسی کے پاس ہاتھ ہے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں. تو یہ تو ہم اپنے پیمانے کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا
جو وجود باطنی وجود ہے جو ہمیں نظر نہیں ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں، پتہ ہی نہیں، اس کا وسعت کا پتہ نہیں. اسی طرح یہ جو ناسوتی دنیا ہے اس کی وسعت کا ہمیں پتہ ہے. آج آپ دیکھ لیں جیوگرافی کی بک کھولے، وہاں پہ آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اس کے ارتھ کا سرکمفرنس کتنا ہے، اس کے بعد آپ اس کی جو لمبائی کتنی ہے، نارتھ پول ساؤتھ پول، اس کا ایکسس، پھر اس میں ریوالوشن ہونا، اس کے بعد اس کا گھومنا، اور 365 دن کے بعد ایک سال کا چکر پورے سولر سسٹم کا چکر لگانا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. یہاں تک کہ اس کا ویٹ کا بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس کی اراضی کا بھی پتہ ہے. تو ظاہری اس دنیا کی ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے. لیکن جب ہم عالم ناسوت کی بات کریں گے اس کے بعد پھر ان کی جو باطنی شکل ہے جو اس سے نکل آتی ہے، جو جیسے عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے. کیونکہ انسان روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے روح عالم الواح میں چلی جاتی ہیں، یا فرشتے ہیں وہ بھی عالم ملکوت میں رہتے ہیں، اس عالم میں نہیں رہتے، مطلب عالم ناسوت میں نہیں رہتے، وہ عالم ملکوت عالم جبروت اس طرف ان کی رہائش ہوتی ہے. انسان کا بھی روح ادھر چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اس ناسوتی کی دنیا کے بارے میں کہ اس کی حیثیت اہمیت کیا ہے. اس کی یہ جو بے جان زمین میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کے پھر اس کو زندہ کیا، پھر زندہ کر کے پھر یہاں سے اناج اگائے، اناج اگانے کے بعد پھر وہ سوکھ جاتے ہیں، پھر ہم وہ استعمال کرتے ہیں، پھر زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے. یہ جب سے دھرتی بنی ہے تب سے لے کے یہ سائیکل چل رہی ہے، کیونکہ اس سائیکل کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہے. جب تک انسان ہوگا یہ اپنے آپ کو زندہ کیے ہوئے ہیں. سائنسدان آج بھی بتاتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے جب انسان کی یہاں پہ موجودگی نہیں تھی تو یہ دھرتی اس طرح نہیں تھی. کبھی تو یہ یہاں پہ برف کا دور گزرا ہے، سب کچھ برف اور برف آئس ایج جسے کہتے ہیں وہ گزرا ہے. کبھی تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف بارشیں ہو رہی تھی، اتنی بارشیں ہو رہی تھی، اور کبھی یہاں پہ اتنی گرمی تھی کہ یہاں پہ کوئی سروائیو ہی نہیں کر پا رہا تھا، کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ دھرتی ابھی جو آئیڈیل بنی ہوئی ہے، یہ ناسوتی جو دنیا ہے یہ جو ابھی آئیڈیل سچویشن کی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا ایکو سسٹم ٹوٹل ایکو سسٹم سپورٹ کرتا ہے لیونگ تھنگس کو، خاص طور پہ انسان کو. ہمارے لیے یہ بالکل پرفیکٹ بنی ہوئی ہے تاکہ ہم یہاں پہ زندہ رہ سکیں، کھا پی سکیں، اور جب مر جائیں گے تب بھی اس زمین میں ہم دفن ہو رہے ہیں. ہم یہاں پہ اس یہ گوشت کا جسم مٹی سے مل رہا ہے، کیڑے اس کو کھائیں گے. یہ جو زمین کے نیچے کیڑے ہیں جو انسان کو قبر میں کھاتے ہیں، یہ بھی ایک ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ خود اندازہ لگیں اربیں کھربیں انسان مر گئے، اگر وہ سارے زمین میں ہی رہ جائیں تو پھر زمین کا کیا حساب رہے گا کہ ہم جب بھی کھڈا کھوٹیں گے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی انسان نکل آئے گا؟ نہیں. یہی تو خاصیت ہے اس ناسوتی دنیا کی کہ اس جسم کو یہیں پہ رہنا ہے، اس جسم کو یہیں پہ ہی ضم ہو کے سب کچھ یہاں پہ، کیونکہ یہ اس جسم کے لیے ہی بنی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں مٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اس مٹی کے علاوہ ہم کہیں رہ ہی نہیں سکتے. اسی لیے تو اس دھرتی کو دھرتی ماں بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو ناسوتی دنیا کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ چیز ضرور لگا لیں، بٹھا دیں کہ یہ بالکل خواب کی طرح ایک زندگی ہے. یہ جسم جس پہ ہم بڑا باور کرتے ہیں، اس جوانی پہ ہم بڑا فخر اور تکبر کرتے ہیں، اس کا تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے. کچھ وقت کے لیے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، لیکن جو ہمیں اپنا روح دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پاک ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں زندگی میں وہ کچھ کرنا ہے. جو کچھ چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں وہ کچھ کرنا ہے تاکہ ہم حشر میں کامیاب ہو جائیں. ہماری فلاح کس چیز میں ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تزکیہ نفس میں آپ کی فلاح ہے، اور کہیں پہ بھی آپ کو فلاح کامیابی نصیب نہیں ہوگی.